وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. حمد و ثنا درود و سلام کے بعد میرے لیے انتہائی احترام کے لائق محترم بزرگوں بھائیوں دوستوں، ذی الحج کا مہینہ ہے اور آج اتفاق سے ذی الحج کی 18 تاریخ ہے۔ تاریخ اسلام کا کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی سال ایسا نہیں کہ جو اہل اسلام کی قربانیوں سے خالی ہو۔ ہر دور میں اس دین کے نام لیوا اپنی جانیں اپنے اللہ کے لیے، اپنے اللہ کے دین کے لیے نچھاور کرتے رہے اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک اس دنیا کا نظام قائم ہے۔ تاریخ اسلام کے وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانیں، اپنے مال، تن، من، دھن کی بازی جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے لگا دی، ان لوگوں کو شہدائے فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے۔ ان شہدائے فی سبیل اللہ میں ایک شخصیت ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ 18 ذی الحج وہ دن ہے کہ جو ان کا تاریخ وفات ہے، جس دن ان کو مرتبہ شہادت پر فائز کیا گیا۔ آج ہی کے دن ایک اور ساتھی سے اس دن کو منایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ غدیر کی عید مناتے ہیں۔ مختصراً وہ عید آپ کے سامنے بیان کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان، ان کی شخصیت کے کچھ پہلو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب آپ حجۃ الوداع ادا کر کے تشریف لائے، مکہ مکرمہ سے واپسی پر غدیر کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کیا، دوستوں کو اکٹھا کیا، جتنے بھی لوگ آپ کے ساتھ سفر میں شریک تھے ان سب کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد آپ نے وہاں پر ایک خطبہ کی ارشاد فرمایا، اور وہ خطبہ تھا ایک کتاب اللہ کے بارے میں، اور اس خطبے کا دوسرا ٹکڑا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، آپ کی نسل اور آپ کا خاندان، کہ دونوں کا جب تک تم خیال رکھو گے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جب تک تم ان دونوں کو تھامے رکھو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ بہت اچھی قربان دیتا جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ان دونوں کا خیال رکھنا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان دونوں کو ثقلین کرانا، اس خطبے کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے اس ملک میں اور بلکہ دنیا میں ایک خاص قوم موجود ہے کہ جو اس
کہ غدیر کی عید ایسے ہی منائی جائے کہ جیسے عید الفطر اور عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ یاد رہے تعلیمات اسلام میں عیدیں صرف دو ہی ہیں، اور وہ عیدیں دو وہ ہیں کہ جن کو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے عید قرار دیا ہے۔ ایک عید الفطر ہے اور دوسری عید الاضحیٰ ہے۔ تیسری نہ ہی جشن عید میلاد النبی تاریخ میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور نہ ہی کوئی کسی اور نام سے، چاہے وہ عید غدیر کے نام پہ ہو یا کسی اور نام پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی عید منانے کا حکم نہیں دیا۔ اس کا ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ پھر منائی کیوں جاتی ہے؟ یہ وہ لوگ مناتے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت جو ہے وہ خلیفہ بلا فصل تھے، ان سے خلافت چھینی گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی انہوں نے ان سے خلافت چھینی، اور وہ یہ بات سمجھتے کہ غدیر اور ان کو سمجھائی جاتی ہے۔ حالانکہ آپ پوری وہ روایت پڑھ کے دیکھیے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے پورے غدیر کے خطبے میں کہیں بھی یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ میرے بعد مسلمانوں کے پہلے جو خلیفہ بلا فصل ہے وہ حضرت ابوبکر، حضرت علی رضی اللہ تعالی۔ پوری حدیث پڑھیے، بار بار پڑھیے، ہر بار پڑھیے، کہیں بھی یہ الفاظ نہیں ملیں گے کہ میرے بعد اگر کوئی میرے مسلح امامت کا حقدار ہے، اگر کوئی میری خلافت کا، میرے بعد مسلمانوں کی امارت کا کوئی اہم شخص ہے تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام، مرتبہ، شان، ہر چیز اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس پوری روایت سے یہ بات ثابت ہے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اس دن کو عید غدیر کے طور پر منایا جاتا ہے۔ در حقیقت یہ خوشی اس بات کی منائی جاتی ہے کہ اس روز حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ 18 دن حج کو شہید ہوئے تھے، اور انتہائی مظلومانہ طریقے سے مسجد نبوی کے پڑوس میں شہید کیا گیا تھا ان کو، اور یہ وہ شہید ہیں کہ جن کا 1 2 3 4 5 10 دن پانی نہیں رہا، بلکہ پورے 40 دن کا پانی بند رہا۔ پینے والا پانی وہ تھا جو کنواں انہوں نے اپنی جیب سے خرید کے وقت کیا تھا، اس کنویں کا پانی بھی ان کو پینے کی اجازت نہیں تھی۔ 40 دن تک انتہائی سخت حالات میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی گزاری۔ بہرحال 18 دن حج در حقیقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا یوم شہادت۔ ہم پروپیگنڈے کا شکار بہت جلد ہو جاتے ہیں، اور پھر اپنے خیال کے مطابق ایک معیار مقرر کرتے ہیں، پھر ہر شخصیت کو اس معیار میں رکھ کر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہی معیار جو ہم نے مقرر کیا، وہی معیار جو قوم کے دماغوں میں بنا دیا گیا، اسی معیار میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر کے جانچنے کی کوششیں کی گئی، اسی معیار میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پرکھنے کی کوششیں کی گئی، اور بعد میں آنے والے آج تک جتنے بھی مورخ ہیں یا جتنے بھی اپنے آپ کو مصنفین کہلوانے والے ہیں، ہر ایک نے اپنی حد تک یہ کوشش ضرور کی۔ وہی ہوں گے کہ جنہوں نے اعتدال کا پیمانہ تھامے رکھا، پھر ہوئے، لیکن کئی ایسے بھی آج بھی ملتے ہیں، کئیوں کی کتابیں ملتی ہیں اور کئیوں کی تقریریں ملتی ہیں، جو بعض معاملات میں
حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں اور بڑے گھنونے الزام ان کی ذات پہ لگا جاتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی نہیں تھے، حضرت عثمان پیغمبر نہیں تھے، صحابی تھے اس کائنات میں انسانوں میں پیغمبروں کے علاوہ اللہ کے نبیوں کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے کہ جس سے غلطی نہ ہوتی، خطا نہ ہوتی ہو۔ کل بنی آدم خطائین وخیر الخطائین التوابین، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آدم کی ساری اولاد خطاکار ہے اور بہترین خطاکار وہ ہیں جو خطا کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں سے تھے جو افضلین میں سے تھے۔ آپ کون تھے؟ آپ کا تعارف کیا تھا؟ اور نگاہ نبوت میں حضرت عثمان کا مقام کیا تھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا نام عبداللہ تھا، ابو عبداللہ کی کنیت تھی، نام عثمان تھا، اور ذوالنورین آپ کا لقب تھا۔ آپ کے والد کا نام عفان تھا، والدہ کا نام عروہ یا عروہ تھا۔ والد گرامی کی طرف سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب جو ہے چند پشتوں کے بعد عبد جناب بن قصی القرشی وہاں پر جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ ایسے ہی آپ کی والدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب پانچویں پشت پہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ قریشی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برادری میں سے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلہ نسب میں ایک اور ان کے لیے سب سے بڑا اعزاز یہ تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آل اور ان کی نسل میں سے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اپنی زندگی کے 34ویں سال میں دین اسلام کی افضالیت کو تسلیم کیا، اور یہ وہ وقت تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ابھی ابتدا میں تھا۔ چند لوگ مسلمان ہوئے تھے، ان لوگوں میں مسلمان ہونے والے ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جانشار ساتھی ہے۔ پہلے دن سے اللہ کے رسول علیہ السلام کو ان سے محبت اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت تھی کہ یہ محبت اس قدر قربت میں بدل گئی، اس قدر قربت میں بدلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو لہب کے بیٹے نے طلاق دیا۔ ابو لہب کے کہنے نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، تو رخصتی سے پہلے ابو لہب کے کہنے پہ اس کے بیٹے نے اپنی بیوی کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب اگر کسی پر آگے ہوگی کہ اس کو آپ شرف دامادی سے سرفراز کریں، کہ جسے آپ اپنا داماد بنائیں، اپنا داماد بنائیں، تو وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا۔ یہ حضرت زینب سے چھوٹی، دوسرا نمبر۔ اور آپ جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دو جگہ پہ ہجرت ملی ہے۔ ایک مقام کی طرف صحابہ کرام نے 2 دفعہ ہجرت کی ہے، اور ایک مقام کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہجرت کر کے گئے۔ اس مقام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہجرت کر کے گئے تھے، وہ تھا یثرب، جسے بعد میں مدینہ منورہ کہا گیا۔ آپ کے
کے جانے کی وجہ سے. اور دوسرا مقام جس مقام کی طرف پہلی مرتبہ 10 سے زیادہ لوگ مرد عورتیں جنہوں نے مکہ سے ہجرت کی، مکے والوں کے ظلم اور ستم سے تنگ آ کے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، افریقہ کی طرف ہجرت کی، ان لوگوں میں وہ پہلا مہاجر قافلہ جو ہے، پہلا جو ہجرت کرنے والا قافلہ تھا، جو 10 سے زیادہ لوگوں پر مشتمل تھا، 20 سے کم تھے، 10 سے زیادہ تھے، ان لوگوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اور آپ کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے. اور اسی لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان عثمان اول من ہاجر بأہلہ یعنی من هذه الامة، اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اس امت میں سب سے پہلے ہجرت کرنے کا اعزاز اگر اللہ نے کسی کو عطا کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں ذات کے اندر چھپے ہوئے نقائص، ہمیں عادت پڑ چکی ہے منفی پروپیگنڈے کا شکار ہونے کی. جس کو دیکھا یوٹیوب پہ چینل بنا کے بیٹھا ہوا ہے، اور کام کیا ہے؟ رحمت کائنات کے صحابہ کے ایمان کی پیمائش کرنا. جس کو دیکھا اس نے چند کتابیں لکھ لی، بڑا مصنف مشہور ہو گیا، ہم اس کی بات کو تو مان لیتے ہیں، افسوس کہ نہیں مانتے، رب کے قرآن کو نہیں مانتے، مدینے والے کے فرمان کو نہیں مانتے. اور رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے عثمان وہ ہے، عثمان کا مقام یہ ہے، عثمان کی شان یہ ہے، کائنات میں اگر اس امت کے مہاجرین کی لسٹ تیار کی جائے گی، آج سمجھیے اگر اس امت کی ہجرت کرنے والے لوگوں کی فہرست تیار ہے، راجپوت بھی سارے ہجرت کر کے آئے یہاں، غالباً یہ سارا گاؤں مہاجروں کا جو لوگ ہجرت کرتے ہیں انہیں اللہ بڑا اچھا عطا فرماتے ہیں. جہاد کا فرض نہیں تھا ہوتا، جہاد کی فرضیت سے پہلے سب سے بڑا عمل ہجرت، سب سے بڑا عمل جہاد. جب اللہ نے فرض کر دیا تو جہاد کو اسلام کی کوہان قرار دیا گیا. جہاد کی فرضیت سے پہلے مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا عمل ہجرت تھا. اگر مہاجرین کی آپ لسٹ بنانے بیٹھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ لوگ جنہوں نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کی ہے، ان میں سب سے پہلے اگر کسی نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنا گھر بار چھوڑا اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اور دوسرے ملک کی طرف ہجرت کر کے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ان کی صف میں ان کے سالار کے طور پر نظر آئے، سردار کے طور پر نظر آئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کچھ عرصہ وہاں پہ رہے. پھر مکہ سے خبریں ایسی آئی کہ مکے والوں میں کچھ رحم کی فضا قائم ہوئی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ واپس مکہ میں تشریف لے آئے. مکے میں آنے کے بعد پھر دوسری دفعہ ایک دستہ مسلمان کا مہاجر ہو کے حبشہ گیا. اس میں 80 سے زیادہ لوگ تھے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب دوسری مرتبہ حبشہ کی ہجرت نہیں کی. حضرت عثمان نے دوسری دفعہ ہجرت کی تو مکے سے مدینے کی ہجرت کی. مدینہ میں گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حضرت اوس بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی بنایا. مواقعات مدینہ قائم ہوئی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اوس بن ثابت کے بھائی قرار پائے. اسی مدینہ میں موجود تھے
کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی اہلیہ محترمہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار اور یہاں پر آگے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پر ایک بہت بڑا اعتراض کیا جاتا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ اسلام کے پہلے واقعے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید نہیں تھے، بدر کی لڑائی میں نہیں تھے، اور بدر کی لڑائی میں کتنے لوگ تھے؟ وہ پہلے لوگ تھے کہ جو اسلام کا خلاصہ تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا 14 سال کے بعد ماں حاصل تھے۔ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ یہ لوگ تھے۔ اب اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کر دیتے ہیں کہ بدر کے مقام پر عثمان موجود نہیں تھے، تو سوال یہ بنتا ہے اگر بدر کے مقام پر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ موجود نہ تھے تو پھر کہاں تھے؟ سوال ہے کہ وہ گھر سے میں رکھنی کوئی سن گئے تو بھی نام دی جا رہی تقریر ہم کو پنجاب میں نام 5 دن سے آپ کو رہا گیا جناب کسی سارے فوٹو لا گئے کہ ہم کو لگا میری آنکھاں چکما پا کے بیٹھے تو پھر اعتبار میں جا کے بیٹھے ہاں تم شیر چھوڑ نہیں دو میں ہمیں زیادہ دن پاس ہونا بیڑی روڑ گئی یہ پاس کٹے جائے گی ذرا میری طرف دیکھا ہے توجہ بڑی اہم بات آپ کے ساتھ کر رہا ہوں۔ اعتراض یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بدر کے مقام پر نہیں تھے، اب سوال یہ ہے کہ کہاں تھے؟ کہاں تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ اس سوال کا جواب کیا ہے؟ مدینہ میں تھے۔ بھائی مدینہ میں کیا کر رہے تھے؟ یا سبوتر صاحب ادھر میرے نال لے بلاؤ سلام صاحب بڑے بڑی لگے میرے اب دیکھو ذرا نہیں تسی میرے اب دیکھو ابھی جا دے رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ مدینہ میں تھے، مدینہ میں کیا کر رہے تھے؟ کیا کام تھا ان کا مدینہ میں؟ بدر کا اتنا اہم مارکا کہ معاذ اور واپس جیسے چھوٹے چھوٹے بچے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ یہ ایسا مارکا ہے کہ مائیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے کائنات کے تاجدار کے سامنے آتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بچوں کو لیجیے، کوئی تیر آپ کی طرف آئے گا، کوئی تلوار آپ کی طرف اٹھے گی، ہمارا ایمان گوارا نہیں کرتا، ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی، ہماری اولادیں موجود ہوں اور آپ کی ذات پر کوئی آگے حملہ کر جائے، آپ ہمارے بچوں کو سامنے کر دیجئے گا، آپ بچ جائیں گے۔ اتنا اہم مارکا تھا، اتنی اہم لڑائی تھی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں کیوں تھے؟ وہ تھے کہ جن کے بارے میں کائنات کے امام نے کہا عثمان جو ہے کائنات میں اگر مہاجرین کی لسٹ بنائی جائے گی تو عثمان ان میں سب سے پہلے نمبر پر ہوگا۔ ابھی تو عثمان کے ایمان کی باتیں میں نے آپ کو بتائی بھی نہیں، ایک ہی ہجرت کی بات بتائی۔ مدینہ میں آپ اپنی مرضی سے نہ رہے تھے، بلکہ مدینہ کے تاجدار آپ کو مدینہ میں چھوڑ کے گئے تھے۔ اب چھوڑ کے کیوں گئے تھے؟ وہ جو آپ کی بیٹی تھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی وہ بیمار تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلی بات نہیں بتائیں گے، اتنی بات ضرور کریں گے، اگلی بات نہیں بتائیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتراض ضرور کریں گے اور پھر نام لے کے نہیں کریں گے، نام نہیں لیتے، اشاروں کرائے اسے
حضرت عثمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اب مدینہ میں چھوڑ کے گئے تھے اور حضرت رقیہ کی تیمارداری کے لیے چھوڑ کے گئے تھے کہ تم مدینے میں رہو، اس کی تیمارداری کرنا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان دنوں میں فوت ہوئی۔ جس دن وہ فوت ہوئی اسی دن مسلمان وہ واپس مجاہدین مدینہ کی طرف آ رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت اسامہ بن زید اور یہ آخری لمحات چل رہے تھے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین، حضرت رقیہ کو دفن کیا گیا اور اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اکثر حضرت رقیہ کی وفات کے بعد رو دیا کرتے، اکثر رو دیا کرتے۔ کسی نے رونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا میں اس لیے روتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قیامت کے دن ہر رشتہ ختم ہو جائے گا لیکن جو میرے ساتھ جڑے ہوئے رشتے ہیں وہ ختم نہیں ہوتے۔ میرا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ رقیہ فوت ہو گئے، ان کی وفات کے ساتھ میرا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹوٹ گیا۔ مجھے یہ چیز غم زدہ کیے دیتی ہے کہ کل تک میں مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کے طور پہ جانا چاہتا ہوں۔ یہ تھا اعتراض حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ساتھ میں، اور اس کا جواب بدر سے اگر آپ رہے تھے پیچھے تو رسول اللہ چھوڑ کے گئے تھے۔ اس سے اگلی بات ہے جب آپ بدر سے واپس تشریف لائے تو جہاں پہ آپ نے 313 میں بدر کے مال غنیمت میں سے مال تقسیم کیا، وہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسی مال غنیمت میں سے حصہ دیا، ان کو مجاہدین میں شمار کیا۔ اگر پیچھے رہے ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت میں سے عثمان کو حصہ دیتے، کیوں وہ بندے حصہ کوئی حالت صاحب یا موام حصہ دیتے اس لیے باقی باتیں اگلے جمعے ہوں گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔